वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा कमांडो एक्शन। दहशत गर्दों की लाइफ लाइन पर आखिरी ज़रब। खुफिया फंडिंग का काला धंधा बेनकाब, क्रिप्टो करेंसी और बैंक अकाउंट्स पर कड़ी नजर। FIA और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मुश्तरका वार। दहशत गर्दों के फाइनेंसर्स भी अब बच नहीं पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर नेटवर्क हिलकर रह गया। क्रिप्टो के जरिए होने वाले मुश्तबा माली लेन देन की खुसूसी निगरानी। FIA के रडार पर सब दिखाई देने लगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेहतरीन इकदाम। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल इदारा ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला कर लिया गया। FIA ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात के लिए काउंटर टेररिज्म विंग को फाल कर दिया। दहशत गर्दी की फंडिंग का सुराग बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के जरिए लगाया जाएगा। बड़े दहशत गर्दी के वाकयात की माली मुआवनत की मुकम्मल मनी ट्रेल का फ्रांसिक तज्जिया किया जाएगा। दहशत गर्दों के माली नेटवर्क तोड़ने के लिए FIA जदीद ब्लॉकचेन एनालिटिक्स से इस्तिफादा करेगी। क्रिप्टो और रिवायती बैंकिंग चैनल्स के जरिए होने वाली मुश्तबा रकूम की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। FIA, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकनीकी मुआवनत और कोऑर्डिनेशन फराहम करेगी। दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए बैंकिंग और डिजिटल असासों की निगरानी मजीद मौसर बनाई जाएगी। दहशत गर्दों की फंडिंग के मकामी और बैनुल अक़वामी ज़राए की निशानदही तहकीकात का मरकजी महवर होगी। PCB गवर्निंग बोर्ड का 84वां इजलास। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खिलाड़ियों की फीस में इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 84वें इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई। इजलास में PSL 12 के बजट की मंजूरी के साथ साथ PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की भी मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई और बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने के साथ साथ रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला किया गया। इजलास में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीकाकार और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की मंजूरी दी गई। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने के अलावा 12 मजीद ग्राउंड्स को ऑपरेशनल करने और ह्यूमन रिसोर्स के लिए फंड्स मखसूस करने की मंजूरी दी गई। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने के लिए फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान अनवार गनी, चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान, इस्माइल कुरैशी, सज्जाद खोकर, तनवीर अहमद और अदनान मलिक, जहीर अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन मीर हसन नकवी के अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और तमाम डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लेस्को का 7,000 ट्रांसफॉर्मर्स खरीदने का फैसला। 18 अरब से ट्रांसफॉर्मर्स खरीदे जाएंगे। 630 kV के 40 और 400 kV के 160 ट्रांसफॉर्मर्स खरीदने का फैसला। 200 kV के 1800 और 100 kV के 1600 ट्रांसफॉर्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। लेस्को ने अरबों रुपए की लागत से 7,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी पर 18 अरब रुपए से जायद लागत आए। कंपनी ने 25 से लेकर 630 kV के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का अमल शुरू कर दिया। लेस्को 2500, 5,000, 200, 400 और 630 kV के ट्रांसफार्मर्स खरीदेगी। इसी तरह 630 kV के 40, 400 kV के 160, 200 kV के 1,800 जबकि 100 kV के 1,600 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। दूसरी जानिब 50 kV के 800 जबकि 25 kV के 2,860 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की जानिब से ट्रांसफार्मर्स खरीदारी का अमल शुरू किया गया है। लेस्को न्यू कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ट्रांसफार्मर्स खरीदेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आसमान से बरसेगी रहमत, जमीन में बनेगा खजाना। मानसून के इजाफी पानी को महफूज करने का प्लान तैयार कर लिया। खेतों में ज़ेरे जमीन पानी रिचार्ज करने की मंजूरी।
اب مانسون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، کھیتوں میں بور ہول سسٹم لگانے پر حکومت دے گی 70% سبسڈی۔ مانسون کا اضافی پانی اب ضائع نہیں ہوگا، کھیتوں میں زیر زمین پانی ریچارج کیا جائے گا، کھیتوں میں گراؤنڈ واٹر ریچارج سسٹمز لگائے جائیں گے۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے نئی اسکیم متعارف کرائی جائے گی، کھیتوں میں بور ہول سسٹم لگانے پر 70% سبسڈی کی تجویز دی گئی ہے، کسان صرف 30% لاگت دیں گے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 1000 کسانوں کو آن فارم گراؤنڈ واٹر ریچارج سسٹم دیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسانوں کو سیلابی پانی سے تحفظ اور ٹیوب ویلوں کے لیے پانی کی دستیابی بڑھے گی۔ 80 کروڑ روپے کی اسکیم، حکومت 70% جبکہ کسان 30% لاگت برداشت کریں گے۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات ڈویژن کے کسان پائلٹ منصوبے سے مستفید ہوں گے۔ زرعی کھیتوں میں بارشی پانی محفوظ کر کے زیر زمین آبی ذخائر بحال ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسان دوست گراؤنڈ واٹر ریچارج اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مینجمنٹ اتھارٹی کے اسکولوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری، پنجاب حکومت کا منصوبہ آئندہ مالی سال تک مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے کے لیے مجوزہ طور پر 2 ارب روپے کے فنڈز کی تجویز تھی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مینجمنٹ اتھارٹی کے اسکولوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری میں مزید وقت لگے گا۔ پنجاب حکومت کا منصوبہ آئندہ مالی سال تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبے کے لیے مجوزہ طور پر 2 ارب روپے کے فنڈز کی تجویز تھی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پیما کے پبلک سپورٹ اسکول پروگرام کے تحت اضافی کلاس رومز کی تعمیر، بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب روپے ریوالونگ فنڈز مختص کرنے کی سفارش کی تھی۔ تاہم ترقیاتی بجٹ کی ترجیحات تبدیل ہونے کے باعث یہ فنڈز آئندہ مالی سال تک مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ریوالونگ فنڈ مؤخر ہونے سے پیما کے تحت چلنے والے اسکولوں میں انفراسٹرکچر سے متعلق منصوبوں پر عمل درآمد بھی مؤخر ہوگا۔ مالی سال ختم ہو گیا، سرکاری اسکولوں میں ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہوئے، سرکاری اسکولوں میں اضافی کمرے، ٹوائلٹس اور باؤنڈری والز مکمل نہ ہو سکی۔ مالی سال ختم ہو گیا، سرکاری اسکولوں میں ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہوئے، سرکاری اسکولوں میں اضافی کمرے، ٹوائلٹس اور باؤنڈری والز مکمل نہ ہو سکیں۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ یونٹ کے تحت 73 اسکولوں میں 118 اضافی کلاس رومز کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ 67 سرکاری اسکولوں میں 124 نئے ٹوائلٹس کی تعمیر پر کام باقی ہے۔ 43 سرکاری اسکولوں میں نئی 4 دیواری مکمل بھی نہ ہو سکی۔ خطرناک قرار دیے گئے 135 اسکولوں کی فہرست مرتب، مرحلہ وار بحالی کا منصوبہ تھا۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی سہولیات کی فراہمی، کلاس رومز اور بنیادی انفراسٹرکچر میں توسیع جاری ہے۔ دوسری جانب پیپر چیکر سے متعلق پالیسی میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی۔ کالج اور اسکول ٹیچرز، انٹرنز کے ساتھ عارضی اساتذہ بھی امتحانی ڈیوٹی کے اہل قرار ہوں گے۔ عارضی اساتذہ کو پیپر چیکنگ اور انویجیلیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئندہ امتحانی سیشن سے نئے تربیتی نظام کا آغاز ہوگا۔ یونیورسٹی گریجویٹس، STI، CTI اور تعلیم یافتہ افراد کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اس سے قبل پرائیویٹ اساتذہ پر امتحانی ڈیوٹی کرنے پر پابندی عائد تھی۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے والوں کے لیے بڑی سہولت، اب روڈ سائنس کے ساتھ اردو میں بھی تحریر ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے اور روڈ سیفٹی کے لیے روڈز پر نصب تمام سائنس پر سائن کے متعلق تحریر کیا جائے گا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے والوں کے لیے بڑی سہولت، اب روڈ سائنس کے ساتھ اردو کی تحریر بھی ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے اور روڈ سیفٹی کے لیے روڈز پر نصب تمام سائنس پر سائن کے متعلق تحریر کیا جائے گا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے اردو میں تحریر سے پاسنگ کے تناسب میں اضافہ ہوگا۔ روڈز پر 33 لازمی جبکہ 120 کے قریب آگاہی روڈ سائنس نصب کیے جائیں گے۔ ہر سائن بورڈ کے نیچے مخصوص رنگ میں بڑے سائز میں تحریر کیا جائے گا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں صرف سائنس دکھا کر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ سڑکوں کے اوپر جتنے بھی ٹریفک سائن لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے اردو میں بھی وہی ہدایات دے دی جائیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک گول بورڈ کے اوپر بچہ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو نیچے لکھا ہوا ہو کہ آگے اسکول ہے یا آگے ہسپتال ہے یا آگے سڑک ناہموار ہے۔ چونکہ اب پنجاب میں جو لٹریسی کی شرح ہے وہ خاطر خواہ ہے اور لوگ سائن دیکھنے کے علاوہ پڑھ کے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب یہ ہدایات یا انسٹرکشنز جو ہیں
وہ تحریری طور پہ بھی بورڈز پہ لکھی ہوں گی تو زیادہ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کا کہنا ہے سائنس کے نیچے تحریری عمل مکمل ہونے کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز میں بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔ تمام اضلاع کے سربراہان کو سائنس کے ساتھ تحریر کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ خیابان فردوسی سیویج تبدیلی منصوبہ درد سر بن گیا۔ مین سیویج کی آبادیوں سے منسلک کے لیے اکھاڑ پھچھاڑ جاری۔ شوکت خانم سے ایل ٹی اے کی جانب دوبارہ سروس لین کی کھدائی کر دی گئی۔ بار بار سڑکوں کی کھدائی سے کارپیٹ کی گئی مین کوریڈور کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خیابان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ درد سر بن گیا۔ مین سیوریج کی آبادیوں سے منسلک کرنے کے کام میں اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے۔ خیابان فردوسی پر شوکت خانم سے ایل ڈی اے کی جانب دوبارہ سروس لین کی کھدائی جاری ہے۔ کچھ روز قبل واسا نے کارپیٹ کی گئی مین کوریڈور پر روڈ کٹ کی اجازت مانگی تھی۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے نے واسا کو روڈ کٹ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ بار بار سڑکوں کی کھدائی سے کارپیٹ کی گئی مین کوریڈور کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سالہ مریم نواز نے واضح کیا ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں اویس سامان اٹھاؤ نکلو جیسے مغرور اور غیر مہذب رویوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عوام پر روک جھاڑنے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ وزارت کے زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں پیرا کی کارکردگی، ڈیجیٹلائزیشن، قانونی فریم ورک اور مستقبل کے لاہے عمل سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ادارے کی مجموعی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ پیرا کی تمام کارروائیوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن کو لازمی بنایا جائے، جبکہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو مزید فعال اور مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پیرا کا ہر اقدام عوام دوست ہونا چاہیے۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پیرا کا عدالتی محاذ پر کنونکشن ریٹ 99% رہا، جبکہ 136 ریٹ پٹیشنز میں سے 99% فیصلے پیرا کے حق میں آئے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیرا اب تک 62,000 سے زائد ڈیجیٹل ریکوزیشنز پر کارروائیاں کر چکی ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران قوانین کی خلاف ورزی پر 3,509 دکانیں سیل کی گئی، جبکہ اینٹی انکروچمنٹ مہم کے تحت 21,000 کنال سے زائد سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ وزارت نے ہدایت کی کہ اینٹی انکروچمنٹ کارروائی سے قبل متاثرین کو ہر ممکن طریقے سے نوٹس اور پیشگی وارننگ دی جائے، جبکہ اینٹی انکروچمنٹ اور پرائس کنٹرول کے علاوہ ہر کارروائی کے لیے پیشگی ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی ہوگی۔ مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے کہا، ادارے کی تیاریوں، مختلف فلڈ پروٹیکشن اسکیموں اور رسپانس میکانزم پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک دریاؤں کے کٹاؤ سے بچاؤ کی 13 اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں، جن سے 30,000 سے زائد افراد اور 12,000 ایکڑ زرعی اراضی محفوظ بنائی گئی، جبکہ سیلاب 2025 کے متاثرین کو 49 ارب روپے سے زائد کا معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے دریاؤں اور رود کوہیوں کے راستوں سے تجاوزات کے خاتمے، مانسون سے قبل ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے تحت صوبے کو فلڈ ریزیلنٹ بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کی ای ٹینڈرنگ، کانٹریکٹرز کی طرف سے تخمینہ لاگت کے مقابلے میں 20 سے 35% تک کم بولیاں دے کر ٹینڈرز حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا مجموعی طور پر 80 ارب روپے کی بچت کا دعویٰ۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے مطابق لاہور ڈیولپمنٹ پلان، پنجاب ڈیولپمنٹ پلان، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ترقیاتی اسکیموں کی ای ٹینڈرنگ کی گئی، جس سے شفافیت اور مسابقتی عمل کو فروغ ملا اور حکومتی اخراجات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی ای ٹینڈرنگ سے 11 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد، پنجاب ڈیولپمنٹ پلان سے 30 ارب روپے سے زائد، جبکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کی اسکیموں سے 26 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ ان کے مطابق مختلف ترقیاتی پروگراموں میں مجموعی طور پر تقریباً 80 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی ہے۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ شفاف اور مسابقتی ای ٹینڈرنگ کے باعث کانٹریکٹرز نے کم نرخوں پر بولیاں دیں، جس سے سرکاری وسائل کا مؤثر استعمال ممکن ہوا۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایس پی سیکورٹی لاہور ہائی کورٹ سید محمود الحسن کا عدالت عالیہ کا اچانک دورہ. ایس پی نے داخلی اور خارجی راستوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو مزید چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. دورے کے دوران ایس پی سیکورٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے مختلف داخلی اور خارجی گیٹس بالخصوص جی پی او گیٹ سمیت تمام اہم داخلی راستوں پر کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے واک تھرو گیٹس، تلاشی کے عمل، گاڑیوں کی چیکنگ اور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا. سید محمود الحسن نے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران و اہلکاروں کی چوکسی، فرض شناسی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کو سراہتے ہوئے انہیں ہدایت کی کہ عدالت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی مؤثر اور مکمل چیکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے. ابھی آپ کو بتائیں جوہر ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام بلدیاتی انتخابات پر اجلاس کا انعقاد کیا گیا. یونین کونسل کی حلقہ بندیوں کو قانونی طور پر چیلنج کرنے بارے گفتگو. اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت نے کی. ڈاکٹر عائشہ شوکت کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع ہے، جیال مکمل طور پر متحرک ہیں. ہم چاہتے ہیں انتخابات جلد ہوں اور شفاف ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ حلقہ بندیوں میں بہت پیچیدگیاں ہیں، اسے مسئلے کو جلد حل کریں. بلدیاتی الیکشنز میں لاہور سے پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. پی پی 161 کے جنرل سیکرٹری شاویز ندیم نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ ناانصافی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشنز نہیں کروانے تو صاف اعلان کریں مگر حلقہ بندیوں میں عوام کو تنگ نہ کریں. لیسکو میں گریڈ 20 میں ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن حاصل کرنے والے 17 افسران کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو طاہر بشارت چیمہ تھے. تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر محمد رمضان بٹ، جی ایم ٹیکنیکل رائے اصغر، ڈائریکٹر آپریشنز عمران محمود، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز عباس علی سمیت دیگر اعلی افسران نے شرکت کی. اس موقع پر طاہر بشارت چیمہ نے گریڈ 20 میں ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن حاصل کرنے والے تمام افسران کو مبارکباد دی اور کہا کہ ترقی پانے والے افسران ادارے کے لیے باعث اعزاز ہیں. اوقاف اور مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے. سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا جب جامعہ نعیمیہ پہنچے تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد ملاقات میں ڈاکٹر راغب نعیمی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی گئی. اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور حافظ انیس الرحمان بھی ان کے ہمراہ تھے. سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے کہا کہ جامعہ نعیمیہ تاریخی اسلامی درسگاہ ہے جہاں طلباء کو دینی تعلیمات سے روشناس کروایا جاتا ہے. دوسری جانب سیکرٹری اوقاف نے جامعہ اشرفیہ کے سابق متہم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی کے نوجوان نواسے اور صاحبزادہ مولانا حسن اشرفی کے بیٹے حافظ حسین اشرفی کی وفات پر مختلف دینی اور مذہبی شخصیات سے ملاقات کر کے اظہار تعزیت کیا. قومی ویمن ہاکی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا معاملہ پنجاب ویمن ٹیموں کے انتخاب کے لیے ٹرائلز مکمل ہو گئے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے ٹرائلز میں صبح بھر سے 200 سے زائد ویمن ہاکی کھلاڑیوں نے شرکت کی. چیئرپرسن پنجاب ویمن ہاکی ایسوسی ایشن عابدہ تنویر، چاند پروین، راحت خان، رابعہ شہباز اور نرگس خان پر مشتمل کمیٹی نے ٹرائلز کی نگرانی کی. کھلاڑیوں کو مختلف کمبینیشنز میں کھلا کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. منتخب کھلاڑیوں کا کیمپ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہی لگایا جائے گا. اساتذہ کے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع. اساتذہ 5 جولائی تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے. 7 سے 13 جولائی تک درخواستوں کی تصدیق کی جائے گی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جنید بتائیے. جی، اساتذہ کے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 5 روز کی توسیع کر دی گئی. اس سے قبل 30 جون تک درخواستیں لی جانی تھی اور اب جو ہے وہ 5 جولائی تک جو ہے وہ درخواستیں لی جائیں گی، جس کے بعد تصدیق کا عمل شروع ہوگا. 10 جولائی تک تصدیق کی جائے گی، جس کے بعد اساتذہ کو 21 جولائی کو جو ہے تبادلوں کے آرڈر جاری کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے جنید، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ.
आगे बढ़े और आपको बताएं, सीएम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड रेसलिंग एकेडमी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। रेसलिंग एकेडमी में कौमी कोच फरीद अली पहलवान कोचिंग करवा रही हैं। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान भी मौजूद थे। नौजवान रेसलर्स को फिजिकल ट्रेनिंग और स्किल्स पर काम करवाया गया है। काला पहलवान का कहना था कि रेसलिंग के लिए एकेडमी बनाकर वज़ीर-ए-आला ने हमारा दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। एकेडमी के क़याम से मुस्तक़बिल में बेहतरीन पहलवान सामने आएंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हाफिज़ शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज़ शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कोड पंजाब के एलीट ट्रेनिंग सेंटर में और यहाँ पर आज सीएम पंजाब स्पोर्ट्स कोड पंजाब जो अकेडमीज़ हैं उसका आगाज़ हुआ। यहाँ पे रेसलिंग एकेडमी हुई है। इस वक्त यहाँ पे नौजवान रेसलर्स जो हैं उनके साथ साथ कुछ तजुर्बा कर रेसलर भी यहाँ पे अकेडमी में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान और पाकिस्तान रेसलिंग कोच फरीद अली। उनसे जानते हैं इस अकेडमी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, ये अकेडमी शुरू हुई है सीएम पंजाब खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत, क्या कहेंगे इस हवाले से और कितनी अच्छी है ये अकेडमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा खुश हाँ चीफ बिशप पंजाब मरीम साहब ने साडा गल सुन ਲਈ है। मैं रोज़ टीवी ਤੇ कहना था सानू हाल चाहिए है, बच्चों लिए गद्दा चाहिए है, सानू हाल मिल गया है। उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करना वा। ये अरशद सतार साहब पाकिस्तान कोच फरीद पहलवान बड़ी मेहनत करा रहे हैं। इतने देखो माशाल्लाह हाल छोटा है, इतने कराटे भी हो रहे हैं, और भी काम हो रहा है, विच औरतां भी ने। मैं चाहना सानू कुश्तियां लिए हाल वखरा मिलना चाहिए है, गद्दा वखरा मिलना चाहिए है। असीं रिजल्ट देंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान रिजल्ट देंगे, बच्चों तैयार करके बाहर के मुल्क करेंगे, गोल्ड मैडल लेंगे, पाकिस्तान ना ऊँचा होएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह सारी उन्होंने सुन ली है। तो मैं हूँ चाहना वा सानू गद्दा ते हाल भी नवा मिलना चाहिए। गद्दा नया मिलना चाहिए। यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के रेसलिंग कोच फरीद अली, उनसे जानते हैं। फरीद, आप पाकिस्तान के भी कोच हैं, बाहर आप पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, कैसा टैलेंट है ये छोटे बच्चों की जो अकेडमी कितनी हेल्पफुल होगी मुस्तकबिल के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का और स्पेशली सीएम जो पंजाब हैं मरीम नवाज साहब का, कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है पंजाब के और स्पेशल लाहौर के बच्चों के ग्रास रूट लेवल्स पे जो हम डेवलपमेंट करते हैं। देखेंगे एज बड़ी परफेक्ट एज है, 9 से 16 तक आप एथलीट डेवलपमेंट और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम करते हैं। और मेरा कहना है और मेरा बिलीव ये है कि यही वो एज है जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस करने के लिए, कि ओलंपियन प्रोड्यूस करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अभी इसी कैंप में से बचे गए हैं जो अंडर 17 अंडर 19 पाकिस्तान के लिए एशिया का मेडल जीता है। और जो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला हम ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। शुक्रिया आपका जी। सुना आपने फरीद अली पहलवान जो कि कोच है पाकिस्तान के और महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि ये अकेडमी बड़ा अच्छा कदम है और आने वाले दिनों में इसी अकेडमी से हमें मुस्तकबिल के जो नुमाया पहलवान है वो नजर आएंगे। उनके साथ साथ उनको ये भी कहा कि कोशिश की जाए कि रेसलिंग के लिए अलग हॉल दिया जाए ताकि शहबाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।